السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہے، ہماری سورہ نمل آج شروع ہو رہی ہے۔ نمل مکی صورت ہے اور مکی دور کے یہ درمیانی زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ درمیانی زمانہ مطلب کہ بہت سختی والا دور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی، اور جو نئے مسلم تھے، جو نو مسلم تھے، جو غریب طبقہ تھا، ان کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا۔ تو اس کا نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، اس میں وادی نمل کا ذکر آئے گا، آگے واقعہ آئے گا حضرت سلیمان والا، تو انشاءاللہ اس میں ذکر کریں گے۔ سورت شروع ہوتی ہے، مکی سورت، عقائد، ظاہری بات ہے کہ عقیدے کی اصلاح کے لیے توحید کی تعلیم ہے، اس میں نبوت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ہے اور آخرت پہ یقین۔ اسی لیے تھوڑا سا انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں، تاکہ پتہ لگے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ انکار کر رہے تھے، مخالفت کر رہے ہو، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی لیے ان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے نا نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور اسی طرح رسالت کا سلسلہ شروع ہوتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترا، اور اسی قرآن سے پتہ لگا اور کہ اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا اللہ ہی کو پتہ ہے، اور یہ کیا اللہ کے اس میں کیا راز ہے۔ تلک آیات القرآنی، یہ آیتیں قرآن کی ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے، اور ہر صورت کا جوڑا ہوتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ جیسے شعرا کہ پچھلی صورت کی بات اور یہ جوڑا سمجھتے چلتا آ رہا ہے کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ آیتیں قرآن کی باتیں ہیں۔ وَكِتَابٍ مُبِينٍ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو واضح ہے، وہ واضح ہے، روشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو پتہ ہے کہ حق باطل، اس میں فرق پتہ چل جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اتنی واضح کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہدن، یہ آیتیں قرآن مبین کی، روشن کتاب کی ایسی آیتیں ہیں کہ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے بے شک، لیکن اللہ نے کہا کہ ہدایت کے ساتھ وہ بشرا، خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یعنی کہ یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، جن و انس کے لیے، قیامت تک کے جو جن و انس ہوں گے ان سب کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ اس کو ماننے والے، ایمان والے، اللہ کے ماننے والے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کتاب کو وہی تھامے گا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو وہی تھامے گا، اس کتاب پر وہی عمل کرے گا، اس کتاب کو وہی چنے گا، اس کتاب کو وہی ساتھی بنائے گا جو میری مانے گا اور مجھے مانے گا۔ تو ظاہری بات ہے، تو کیونکہ اس کا ہر لفظ جو ہے وہ مومن کے لیے راہ حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ وہ مومن کے لیے راہ حق بنے گا، کہ اگر اس کو صرف اس طرح ہی پڑھتے رہیں بغیر سمجھے، کہ وہ تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہم لپسنگ کر رہے ہیں، اور اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں روشنی ڈل جائے گی، کہاں ہماری زندگی میں کمی ہے۔ اچھا، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مومن ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف ماننا مومن والے نہیں ہے، اللہ نے کہا کر کے بھی کچھ دکھانا ہے۔ اب ان کی 3 جو صفات ہیں، وصف اللہ نے وہ بتایا۔ مکی صورتوں میں اتنا کوئی سختی نہیں تھی، صرف عقائد کا ذرا تھوڑا سا تھا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز، یعنی کہ اس کا مطلب ہے مومن کی پہلی وصف جو اس کی بدنی عبادت ہے، سب سے پہلے جو حکم ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد بھی اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، سب سے پہلے فوری طور پہ جو اس پر فرض عائد ہو جاتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے،
کیونکہ ظاہری بات ہے زکوٰۃ بھی سال بعد دینی ہوتی ہے، یا روزے بھی چلو سال بعد آ جاتے ہیں، اور تو جہاد جب جانا ہو تو تب بھی ہے. لیکن سب سے پہلی جو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ثبوت دینے کے لیے سب سے پہلے جو تم پہ فرض ہے، ڈیوٹی تمہاری کون سی ہے؟ نماز. جس کی نماز پوری ہے اس کا صحیح ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو آخری لمحے تھے اس میں بھی کیا لفظ تھے آخری. آپ سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں کہ نماز نماز نماز، کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے. تو جس کی نماز مکمل نہیں تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے. تو نماز نہ پڑھنے والوں کی تو بہت زیادہ وعیدیں ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں. سب سے بڑھ کر وعید کیا ہوگی کہ جو جتنے بھی علماء تھے، یا جتنے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلفۂ راشدین تھے اور امام تھے، چاروں امام، انہوں نے بے نمازی کی بہت سخت سزائیں لکھی ہیں. کہ بعض نے کہا ان کو قتل کر دو، بعض نے کہا ان کو علیحدہ ہی کر دو، بعض نے کہا ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اتنی سخت وعیدیں ہیں. بہرحال کہ پہلا جو ہے کہ مومن ہونے کی جو نشانی ہے وہ نماز قائم کرے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ جو ہے ظاہری بات ہے کہ جو ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ سال بعد جو شرعی ہو کہ اپنے مال میں سے جو نصاب میں سے 40واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ہے وہ مساکین اور مستحقین کو آپ دیں. یہ تو فرض زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ بھی خیرات اور صدقات، یہ اس کو زکوٰۃ کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو. تو ظاہری بات ہے جب کوئی خیرات صدقات دیتا ہے وہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے بھی تو پاک کرتا ہے کہ اپنا جو علاج ہے وہ صدقات سے کرو، بیماروں کا علاج صدقات سے کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پاک کرتا ہے آپ کو، آپ کے گناہوں کو. اور کہتے ہیں نا چھپ چھپ کر صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. چھپ چھپ کر صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ آپ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو کیا حدیث میں کیا طریقہ بتایا کہ فوری طور پر اچھا وضو کرو اور 2 نفل نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتے، یا نماز کا وقت نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ سجدے کا وقت نہیں ہوتا، تو ممنوع اوقات ہوتے ہیں. تو کیا کہا گیا کہ فوری طور پر صدقہ دو. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ گناہ کے بعد، گناہ سے کیا ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلے صدقہ دو. تو سب سے پہلے ان کے فوری طور پر جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بلاؤں کو ٹالتا ہے کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے کہ جو بلا نازل ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے. تو یہ بھی زکوٰۃ میں ہی آ جاتا ہے. تو یہ جو ان کے سمجھنے کہ نماز اور زکوٰۃ ہے، یہ عظیم الشان ارکان ہے، ہماری ایمان کی عمارت ہے. تو اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں نا، کہ ایمان ہے ہی نہیں جس میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑھ کر جس کا یعنی کہ جو اصل سمجھ لیں صورت کا سمجھ لیں کہ تھیم بھی سمجھ لیں وہ یہی ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، آخرت پہ ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو آخرت کا یقین ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے جو ہیں نیک عمل یا برے عمل، ان کا میں نے جواب دے ہونا ہے، میں نے کھڑے ہونا ہے رب کے سامنے، اور ہر بندے کی پیشی اکیلے ہونی ہے، تب کوئی جماعت نہیں ہونی، تب کسی نے نہیں جانا. تو وہ جو 3 دفعہ پیشی ہونی ہے، اور جو کہتے ہیں قبول و اجاب، اور وہ سے کہتے ہیں نا کہ لیم ایکسکیوزز، وہ چلیں گے سارے اللہ کی عدالت میں، تب کیا جواب دیں گے؟ اب یہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی ساری فلم جو ہے وہ سارے میدان حشر کے پردے پر نشر کر دے، یا اللہ تعالیٰ پردے میں رکھ کے ہم سے تب اگلوا لیں، تب قبول کروا لیں کہ ہاں بھئی بتاؤ یہ ہے. تو جو ایمان کی جو کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑھ کر مضبوطی کی جو سمجھ لے کہ شے رگ ہے، وہ آخرت پر یقین ہے. آخرت پر یقین ہے کیونکہ جس کو پتہ ہوگا کہ میری آخرت ہے تو اس کے عمل خود بخود صحیح ہو جائے گا. کیونکہ عقیدہ جو آخرت کا عقیدہ ہے نا، یہ اصل یعنی کہتے ہیں ایمان کی جان ہے.
روح ہے ایمان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں نا کافروں کو الگ کر دیا، ساتھ مومنوں کا ذکر ساتھ کافروں کو الگ کر دیا، اور ان کی جو پوائنٹ آؤٹ کر دی کیا بات، ان الذین، بے شک جو لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، دیکھ لیں وہی بات ہے، آخرت پہ جن کا یقین نہیں ہے۔ اب ان سے اور تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مین چیز تو کیا ہے، یقین، آخرت کا یقین۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں اب یہ دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات کون سی ہے، اللہ کہتے ہیں زینا لہم، ان کے لیے آراستہ کر دیے ہم نے، یعنی کہ ان کو زینت لگتی ہے، اچھا لگتا ہے، خوبصورتی لگتی ہے، خوشنمائی لگتی ہے، کس چیز میں، اعمالہم، ان کے اعمال بد میں، وہ جو کر رہے ہیں ان کو وہ سب اچھے لگتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، باقی سب غلط ہے۔ اور فہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ وہ تو یامہون، بھٹکے ہوئے ہیں، کیوں، کس وجہ سے، کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے اس لیے وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا ہوا کہ دنیا میں مال و دولت ٹھیک ہے ملی ہے، عزت ملی ہے، اچھا کھایا پیا، موجیں اڑائی، عالی شان گھروں میں رہے، اچھا کھایا پیا ہے، پہنا ہے، اور دنیا میں ہر طرح کی سہولتوں سے آپ مستفید ہوتے رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا نہیں؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آسمانی کتاب بھی نازل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ بھی نازل کیا ہے، پیغمبروں کا مذاق اڑانے کے لیے تمہیں آئے ہو، تو یہ تم لوگوں کو کام ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ جو تمہارا جو یقین نہیں ہے نا کہ تمہیں ایک آخرت کوئی ہونی ہے، تو اللہ نے کہا یہ تو تمہیں کیا پتا، یہ جو آخرت لفظ ہے یہ آخرت ہی نہیں ہے کہ جو قیامت کا لفظ ہے، یہ آخرت کا لفظ نہیں ہے، آخرت کے بھی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل جو ہے آپ سمجھ لیں موت سے لے کر جو آپ کے برزخ تک آپ کو لے کے، جیسے موت کی جو گھڑیاں ہیں اس سے برزخ تک آپ کا جو پہلا سلسلہ ہے، تو کہتے ہیں جس کی قبر صحیح اس کی آخرت صحیح، تو جس کی برزخ اور قبر ہی صحیح نہ ہوئی تو وہ آخرت تک کیا پہنچے گا۔ اور اس کے بعد برزخ کے بعد اگلا سلسلہ کون سا شروع ہوتا ہے، جب قیامت کی گھڑیاں شروع ہونی ہیں، اس گھڑیوں سے لے کر میدان حشر تک کی حاضری، وہ سارا بھی وہ ایک پروسیس ہے لمبی، وہ بھی ایک منزل لمبی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، حشر نشر مطلب یہ میدان حشر میں ہر چیز سامنے واضح، اور ترازو رکھ دیا جائے گا، اعمال نامے مل جائیں گے، کھل جائیں گے، اور اسی وقت جنت اور دوزخ وہ ظاہر ہو جائے گی سارا ہی۔ تو یہ بھی جو ہے یہ آخرت میں ہی آتا ہے۔ اور اس کے بعد پل صراط، جو دوزخ کے اوپر سے جو گزرنا ہے پل صراط، اور اس کے بعد جا کے جنت ہے، جنت، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ اگلی منزلیں، تو جس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو اس کے اعمال کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ موت کی سختی سے بھی میرا واسطہ پڑنا ہے، جان نکلنی ہے، ایک ایک روئے میں سے جان نکلنی ہے، اور اس کے بعد میں نے قبر میں مجھے ایک دم سے اٹھا کے بٹھا دینا، آنکھیں ملتے ہوئے جب اٹھنا ہے نا، وہ جو اٹھنا ہے تو تب جو رونا ہے، ہائے میں کہاں ہوں، مٹی کی دیواروں کو جب ہاتھ لگے گا کہ ہائے، اور اپنا کفن، برینڈڈ کپڑے پہننے والے، اب جو ایک دم سے موسم چینج ہوا ہے، کہاں جی ایک دم سے سردیوں کے کپڑے اتر کے فوراً ہی لونے شروع ہو گئی ہیں، کوئی جو والا کوئی سیزن کوئی کچھ نہیں ہے، تو ایک دم سے وہ سفید رنگ کا کفن اٹھتے ہی جب دیکھے گا، آنکھیں ملے گا دیواریں، ہائے میں کہاں ہوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب کچھ جو دیکھ رہا تھا، جان نکلی، مجھے نہلایا دھلایا، مجھے کفن پہنایا، میرے گھر والے رو رہے ہیں، مجھے قبرستان تک لائے اور مجھے قبر میں چھوڑ کے جائے، یہ خواب تھا؟ نہیں، یہ حقیقت تھی۔ پھر وہ روئے گا، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلا یقین، اور پھر جو انتظار، اور اسی وقت جو منکر نکیر آ جائیں گے، اور جو کہتے ہیں کہ اپنے اعمال آ جائیں گے، اور اپنا قرآن آ جائے گا، اور وہ جو برزخ کا انتظار، وہ یہ سب آخرت کے ہیں، یہ آخرت کی باتیں ہیں۔ تو جس کو زینا لہم اعمالہم، جس کے عمل ہی اس کو اچھے لگتے ہو کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، دیکھی جائے گی، ہم صحیح کر رہے ہیں، صحیح کب کر رہے ہیں، کیا قرآن کیوں کہتے ہیں اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا فائدہ؟
پھر کچھ فائدہ نہیں ہے. اولئک الذین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہی والے لوگ ہیں، لہم ان کے لیے سوء العذابی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا برا عذاب ہوگا. ایک ہی اللہ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، آخرت پہ یقین نہیں ہے. ظاہر بات جب آخرت پہ یقین نہیں ہے تو اللہ پہ بھی یقین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یقین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں ہے آخرت کا. ظاہر بات ہے آخرت کا مالک کون ہوگا؟ مالک یوم الدین. یہ مالک یوم الدین نہیں، جب یقین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے؟ عذاب تو اس کا اس وقت سے ہی شروع ہو گیا، موت کے وقت سے ہی شروع ہو گیا عذاب، برزخ میں عذاب، قیامت کی گھڑیوں پہ عذاب. تو وہم بالآخرتی، اور جب وہ آخرت کی آخری ہیڈ تک پہنچے گا، میدان حشر میں جب حشر نشر ہوگا، حشر نشر ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نا ڈرامہ پوری سارا ڈرامہ نشر ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ہم الاخسرون، وہ سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے ہوں گے. یہاں اللہ نے خاسرون کا لفظ سے اخسرون، سب سے زیادہ سخت خسارہ. ہم الاخسرون، ہم الخاسرون بھی لفظ اپنے پیچھے پڑھ چکے ہیں کافی دفعہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے کہ جن کا آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا، ظاہری بات ہے اس نے تو اپنی زندگی میں کچھ اپنے عمل صحیح کرنے کی تو کی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کوئی بادشاہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس بات پہ یقین ہی نہیں تھا. قرآن میں یہ بتایا آج کس کی بادشاہیت ہے، تو جب بادشاہ کا ہی نہیں پتہ، بادشاہ کے آگے پیشی کا ہی نہیں پتہ، نماز ہی نہیں ہماری پوری. اللہ نے کیا کہا ان کے کیا کس عمالوں کو؟ صرف تین عمل، نماز، زکوٰۃ اور وہ نمازیں پڑھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں تھے لیکن ساری زندگی زکوٰۃ دیتے رہے. کون سی والی زکوٰۃ؟ صدقہ خیرات. اللہ کے نبی، اور وہ اب یہ رمضان کی رمضان میں کیا تھا کہ آندھی کی طرح تیز ہو جاتے تھے، اور آخری 10 رات جو دن تھے وہ ان پہ زیادہ کمر کس لیتے تھے عبادت میں، اور زیادہ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہونے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زکوٰۃ نہیں تھے، ابو بکر عمر صاحب زکوٰۃ نہیں تھے، ان کو نصاب ہی نہیں تھا ان کا، لیکن زکوٰۃ دیتے تھے. کون سی والی؟ صدقہ خیرات اور آخرت پہ یقین. تو اب یہاں اللہ نے کہا وہ تو ظاہری بات ہے ایمان والوں کی باتیں ہیں نا، نماز اور زکوٰۃ، تو یقین آخرت پہ نہیں ہے تو ان کا تو سب سے بڑا خسارہ ہوگا. تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہر چیز میں فیل 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 فیل. تو اس وقت جب رحمت بٹ رہی ہوگی، جس کے لیے کہا گیا کہ ہائے اللہ رحیم ہوگا، اللہ اور رحیم کس پہ؟ صرف مسلمانوں پر، مومنوں پر. تو تب کہیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہی ہوتے. کہ مسلمان مومن نہیں، مسلمان، کیونکہ مومن اور ہوتا ہے نا، یہاں مومنوں کی بات ہو رہی ہے. تو مسلمان کلمہ گو ہوتے، پتہ ہو کہ نام کے مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، یا ماں باپ مسلمان تھے، ہاں بھی وہ مسلمان تھے. تو تب کہیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہی ہوتے. تو اس وقت نہ کسی رحمت میں، نہ کسی نعمت میں آخرت کی، نہ میدان حشر کی وہ جو سختی ہوگی، نہ اس میں کوئی آسانی، نہ کوئی کچھ، تو خسارہ ہی خسارہ، خسارہ ہی خسارہ. ہم الاخسرون، سب سے زیادہ آخرت میں تو سب سے زیادہ خسارہ تو ان کا ہی ہوگا جن کا آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا. ظاہری بات ہے جو ماننا ہی نہیں تھا تو وہ تب خسارے تو تب سے شروع ہو گئے. وَإِنَّكَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، یہ جو قرآن آپ کو جو دیا گیا ہے، تو اس کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ صدہا شکر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی بتایا گیا کہ کتنی بڑی ہمارے لیے شکر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنا کلام جس امت کے لیے چنا، اور سب سے بڑھ کر کہ جن کا کہتے ہیں کہ مصحف کو دیکھیں گے، اللہ کے کلام کو، لفظوں کو دیکھیں گے، محبت کریں گے، پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، ان کی کیا ہی باتیں ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف کی اور محبت کی. تو کتنی بڑی کہ یہ جو قرآن دیا جا رہا ہے من لدن، اللہ نے کہ یہ میری خاص، میری طرف سے ہے، خاص. وہ جو کہتے نہیں کہ سرپرائزنگ گفٹ، اللہ نے کہ یہ میرا خاص تحفہ ہے، خاص بات ہے، خاص کلام ہے. ایک دو تھا نا کہ 1,24,000 نبیوں کی امتیں تھیں، سب کو دیا گیا، بانٹا گیا، ان کو بھی صحیفے آئے، ان کی بھی کتابیں آئیں.
ان کو بھی نبی دیے گئے، ان پر بھی جو شریعت نازل ہوئی، اللہ نے قرآن کے ساتھ کہا یہ میرا خاص گفٹ ہے، یہ خاص ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں وی وی آئی پی، ہم تو وی وی آئی پی امت ہے، کہ جو کہتے ہیں نا کہ بہترین امت، سردار الانبیاء کی امت، اللہ کے محبوب کی امت، تو کس قدر خوبصورت تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن میرا معجزہ ہے، اور میری امت کی جو کثرت جنت میں جائے گی وہ اسی قرآن کی وجہ سے، اسی معجزے کی وجہ سے جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کہا یہ جو قرآن دیا جا رہا ہے یہ من لدن، میری طرف سے، حکیم علیم، وہ رب کی حکمتیں ہیں، علیم وہ جانتا ہے۔ بڑے کمزور ہو تم لوگ، ایک لفظ پڑھ لو 10 نیکیاں مل جائیں گی، رمضان دے رہا ہوں، ان 10 کو بھی 70 سے 700 گنا بنا لو۔ وہ اس کی حکمتیں ہیں، آسان شریعت کر کے دے دی ہے، آسان باتیں بتا دی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ آسانی سے مثالیں دے دے کر دین کو بہت جو کہتے ہیں نرمی سے تمہیں پیش کیا گیا ہے، مان جاؤ، تھام لو اس کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا سا جو پہلے بتایا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی غار حرا میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک وہ بالکل کہتے تھے کہ آپ کیا ہیں، در یتیم ہے، کوئی سرداری نہیں، کوئی بادشاہیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ کو نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کے قصے کا وہ چھوٹا سا پارٹ بتایا۔ کون سا والا پارٹ؟ جب بالکل جو کہتے ہیں نا کہ خالی ہاتھ اور وہ چلے آ رہے ہیں، اذ قال، جب کہا موسیٰ نے، لأہلہ، اپنی بیوی سے، انی آنست نارا، مجھے نظر آ رہی ہے آگ نظر آ رہی ہے مجھے۔ اب یہاں جو واقعہ بتایا جا رہا ہے وہ واقعے کا وہ والا حصہ ہے جب حضرت موسیٰ مدین سے واپس آئے ہیں، 10 سال خدمت کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر جا رہے ہیں واپس۔ اب بیوی بھی کون سی ہے؟ جس کی محبت میں 10 سال خدمت کی تھی، بیوی بھی وہ کہ جس سے پوچھا تھا کس بیٹی سے شادی کرنی ہے، تو جو مجھے بلانے آئی تھی، تو وہ بیوی جس سے محبت کی اور 10 سال خدمت کی۔ وہ ایک عالم کہتے ہیں 10 سال برتن مانجے، تو وہ بھی بیوی۔ آج کل کی بیویاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے شوہر 10 سال تک برتن مان سکے گی، میں یہ بیوی لینی ہے۔ تو اس 10 سال جس کی خدمت کر کے سسر کی، تو یہ اب بیوی کو لے کر واپس آ رہے ہیں، اور روایت میں ہے کہ بچے بھی تھے ان کے ساتھ، اور ان کی وہ بھی تھی جو تھا غلام بھی تھا ان کا ساتھ، یا لونڈی تھی، غلام تھی۔ بہرحال یہ اپنے اہل کے ساتھ جب آ رہے ہیں، شدید سردی ہے اور رات کا وقت ہے اور راستہ بھٹک گئے ہیں، تو اب اس دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے، طور کی طرف، سآتکم، میں لاتا ہوں، منہا، اس میں سے، بخبرن، کوئی خبر کہ ہو سکتا ہے پتہ لگ جائے کوئی رستے کا، او یا آتیکم، یا میں لاتا ہوں، بشہابن، قبسن، ایک شعلہ انگارہ، یعنی کہ لکڑی کو آگ لگا کے لے آؤں گا، لعلکم، تاکہ تم، تستلون، سیکو۔ اب یہاں آپ دیکھیں، الفاظ دیکھیں، مفسرین پہ اس بات پہ بھی بڑا تبصرہ کیا، لعلکم تستلون، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں جا کے وہاں سے شعلہ لاتا ہوں تاکہ ہم لوگ آگ جلا کے ہم سیکیں۔ نستلون بھی ہو سکتا تھا کہ ہم سیکیں، ظاہر بات ہے انہیں بھی تو سردی لگ رہی تھی، کہ وہ تو نہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ انہیں نہیں سردی لگ رہی۔ تو کہتے ہیں بہترین شوہر جس کو اپنی بیوی کا خیال ہو، بہترین انسان اور شوہر وہ ہوتا ہے جس کو اپنی بیوی کا خیال، اور بہترین انسان وہ جس کو دوسروں کا خیال، کہ میں لے کے آتا ہوں تاکہ تم سیک سکو، تم سیکو۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ نبی پیغمبروں کا کیا شیوا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے زندگی، اور بہترین شوہر جو بیوی کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ بہرحال اچھا، اب جی فلما، پھر جب وہاں آگ کے پاس آئے ہیں یہ، نودیا، ندا آئی، امبوری کا، کہ برکت
برکت ہے اس میں، من فی النار جو کچھ آگ میں ہے، ومن حولہ اور جو اس کے پاس ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں دیکھا کہ پہاڑ پر سے چڑھے ہیں، کوہ طور پہاڑ پر چڑھے ہیں، دیکھا کہ درخت ہے، درخت میں سے آگ نکل رہی ہے، جیسے آگ ہے، لیکن آگ کیا کرتی ہے جب جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آگ ختم کرتی ہے، جلاتی ہے، لیکن جتنی آگ چلتی تھی تو اتنا ہی درخت جو تھا وہ اور سبز ہوتا جا رہا تھا۔ جب دیکھا تو آسمان سے نور اور تجلی جیسے اتر رہی ہے، یعنی کہ وہ عجیب قسم کا، ان کو یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی تجلی اور نور تھا کہ آسمان سے اس درخت تک تھا، اور لگ رہا تھا کہ آگ جل رہی ہے، لیکن وہ آگ نہیں جل رہی تھی، اور سبزی بڑھ رہی تھی، سبزہ اور ہو رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں سے نودیا، اب آواز کیا آئی ہے، یعنی کہ ابھی حیرانگی سے دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ بالکل غیر متوقع اور اس طرح کی عجیب، جو کہتے ہیں نا کہ بالکل الگ سی، کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی، تو آواز کیا آئی؟ بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آواز آئی ہے کہ یہ پاک ہے جو اس کے اندر ہے آگ میں، اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے۔ اب آگ میں کیا تھا؟ اللہ کی تجلی، اللہ کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نہیں ہے، آواز آ رہی ہے۔ سمجھ لیں کہ جیسے اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میری آواز آپ تک جا رہی ہے، تو آواز آ رہی۔ اچھا، اس کے بعد جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی برکت والا ہے، یہ میدان بھی برکت والا ہے، یہ درخت بھی برکت والا ہے، یہ جس پہ تجلی ہو رہی وہ برکت والا ہے، اور اس کے ارد گرد کیا تھا؟ حضرت موسیٰ تھے اور فرشتے، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو برکت والے ہیں سارے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے ساتھ ہی کہا وَسُبْحَانَ اللہ پاک ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ نہ سمجھ لینا کیونکہ اللہ جو ہے وہ ذات، مکان، جسم، صورت، رنگ، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو اس کی یہ جو تجلی ہے، اللہ کی جو تجلی ہے، یہ اس آواز کو، یہ اللہ کی ذات، نعوذ باللہ کی آگ میں حلول نہیں ہو گئی کہ آگ، یعنی کہ اللہ کے ہر جسم سے پاک ہے۔ اللہ نے پہلے ہی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، صرف آواز سنو، کلام سنو۔ اچھا، اب کلام کس سے ہو رہا ہے؟ کلام کس سے ہو رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو بے شک، ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ یہ جو ہے نا کہ بڑے بڑے مفسرین ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہم اس کو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ایک سب سے بلکہ موسیٰ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی، اور جس کو فرعون کہتا ہے کہ یہ بات کرے گا، اس کی تو زبان نہیں چلتی، یہ تو اپنی بات نہیں بتا سکتا، اپنی بات مکمل۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو کہتا ہے نا میری زبان نہیں چلتی، فرعون تیرے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کہ اس کی بات نہیں پوری ہو سکتی، پوری بات سمجھا نہیں سکتا، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، میں تجھے کلیم بناتا ہوں، میں تجھے کلیم بناتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نا کہ پوری کائنات میں کسی کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہوا تھا کہ اللہ اس سے بات کرتا، کسی انسان کو پہلے یہ جو کہتے ہیں نا یہ اعزاز نہیں ملا، تو اللہ نے کہا موسیٰ میں اللہ ہوں، انا اللہ العزیز الحکیم، میں زبردست، غالب، حکمت والا، کہ تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک دم سے سناٹے میں وہ نور، تجلی، اور اس میں سے عجیب سا سب ماحول ہے، تو وہ ایک دم سے خوف ہے، ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا کہ بات کو بڑھانے کے لیے، ڈر ختم کرنے کے لیے، ایک انسانی فطرت، وہ الکی، پھینک عصا کا اپنا عصا، فلما، پھر جب رآہا، اس کو دیکھا، تہتزو، وہ لہرا رہا تھا، کأنہا جأن، وہ جیسے کہ ایک سانپ تھا، ولا، ایک دم سے دوڑ اٹھے، مدبرن، پیٹھ پھیر کے، یعنی کہ وہیں پڑا رہا سانپ، وہیں ایسے کنڈلی مار کے جب کھڑا ہوا، وَيُعَقِّبْ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ، اوے موسیٰ، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انی لا یخاف، خوف نہیں کھاتے، کیوں، کہاں، کون نہیں کھاتا، لدی المرسلون، میرے پاس رسول، یعنی کہ اللہ نے ساتھ ہی خوشخبری دے دی، تم تو رسول بن گئے ہو۔
رسول بن گئے ہو. اللہ نے بات کی، رسالت تب سے شروع ہو گئی. اللہ نے بات کی تو رسالت تب سے شروع ہو گئی. میرے ہاں رسول جو ہے وہ خوف نہیں کھاتے. اچھا اب یہ کہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ خوف نہیں کھاتا. لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے، الا مگر من ظلم، اگر کسی نے ظلم کر لیا، کسی سے کوئی کوتاہی ہوگی، گناہ ہو گئے، اس کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ثم بدل حسنا، اپنی اس گناہ کو بدل دے نیکی سے، اپنی اس برائی کو نیکی سے بدل دے. بعد سوئن، برائی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا توبہ کا مطلب یہ نہیں اللہ معاف کر دے، توبہ 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 استغفار استغفار نہیں. ٹرن لینا، ازالہ کرو اپنی غلطی کا. اور قرآن میں آگے یہ کہ جو کہتے ہیں نا کہ نیکیوں سے نیکیاں کرو اور گناہوں پر دھو، نیکیوں کے نور سے گناہوں کی سیاہی کو دھو. فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر میں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اس لیے کیونکہ میں بھی ان کے دل میں وہ بھی ڈر تھا کہ ان سے وہ جو غلطی سے وہ ایک گھونسا مارا تھا اور وہ جو بندہ مر گیا تھا اور اسی کی وجہ سے چھوڑ کر گئے تھے. لیکن یہ سب تو بالکل ایکسیڈنٹلی سب کچھ ہوا تھا، ایسا کچھ ان کے انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول تو ویسے بھی معصوم اور پاک ہوتے ہیں. وَأَدْخِلْ، اچھا یہ تو تھا ان کا وہ عصا ہو گیا. اللہ نے کہا داخل، وَأَدْخِلْ، اور ہاں داخل کر، یدا کا ڈال، اپنے ہاتھ کو، فی جیبی کا، اپنے گریبان میں. تخرج، پھر وہ نکلے گا، بیضا، سفید روشن، بغیر آب کے، وہ بغیر کسی عیب کے، من غیر سوء، کسی بھی عیب کے بغیر، سفید چمکتا ہو. جیسے ایک تو نا چمکتا روشنی، عیبس کے نہیں، کہ اس میں سے بھی نورا. فی 9 آیات، یہ 9 نشانیوں میں سے 2 ہیں. الا فرعون، فرعون کی طرف لے کے جا، وہ قومی، اس کی قوم کی طرف. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی، لیکن یہ اس وقت جو کوہ طور پر دی، فرسٹ 2 جو تھی یہ دی تھی کہ ایک ان کا جو عصا تھا، وہ عصا جو تھا وہ اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا تھا بڑا سا. اور دوسرا کہ یہ اپنا ہاتھ جو تھا یہ بغل میں دبا کے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند لگتی تھی، اس قدر وہ اس کی تیز نورانی روشنی ہوتی تھی. اور وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ جو فرعون اور اس کی قوم ہے، کانو قومن فاسقین، یہ نافرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو 9 ان کو جو دیے تھے، ایک تو یہ تھا ان کی حضرت عصا جو ان کا تھا، دوسرا ان کا جو گریبان میں ہاتھ ڈال کے روشن نکلتا تھا، پھر دریائے نیل میں بڑا طوفان آیا تھا، پھر ٹڈی دل کا بکثرت ہو گئی تھی، ساری جو ان کی فصلیں وغیرہ کھا گئی، فرعونیوں پر جوؤں اور چچڑوں کا ان پہ عذاب آیا. پھر مینڈکوں کی، پھر جو بہت زیادہ مینڈک ہو گئے تھے ان کے، یہاں تک کہ بات کرتے تھے تو منہ میں ان کے مینڈک گھس جاتا تھا. اور پھر سارے ان کے جو پانی تھے، ہر چیز ان کے وہ سب خون ہی خون ہو گیا تھا. اور پھر قحط سالی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ان کو بحر کلزم کو، یہ بنی اسرائیل والوں کو جو عبور کروایا تھا، یہ ٹوٹل جو ہے نا 9 جو ہے یہ ان کو حضرت موسیٰ کو، باقی پھر جو وقتاً فوقتاً ان کے جو معجزے وہ چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ صرف ان ساری باتوں کو جو بتانے کا جو مقصد ہے، تو فلما، وہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات ختم کر کے کہ جو قریش مکہ کو اتنی سی بات بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ بھی وہ بالکل تنہا، کوئی ساتھی، کوئی جماعت، کوئی سرداری، کوئی کچھ نہیں تھی، بے یار و مددگار، بیوی کو لے کے، اہل و عیال کو لے کے آ رہے تھے واپس میں. تو اللہ نے تب نبوت دے دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کون سی حیرانگی ہو رہی ہے تم لوگوں کو؟ کس چیز کے تم لوگوں کو؟ میری معجزے میں نے دیے ان کو، تو میں نے اپنا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا یہ آیتیں ہیں قرآن کی، قرآن مبین کی، اس کتاب مبین کی آیتیں ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کو اگر موسیٰ کو میں نے اس وقت فوری طور پر جو پہلی چیز جو دی تھی معجزے کے طور پر، وہ عصا اور ید بیضا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، ان کو قرآن کی آیتیں. تو معجزہ بھی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ.
اللہ کہ فلما جاءتہم، پھر وہ ان چیزوں کے ساتھ آئے، آیاتنا، میری نشانیاں لے کے، مبصرتن، آنکھیں کھولنے والی، یہ نہیں کہ ایسی نشانیاں تھی مان گئے تھے کہ یہ واقعی سچ ہے. تو واقعی، اور یہ جو قریش مکہ تھے اولین مخاطب تھے قرآن پاک کے، تو اس کے بعد یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی مان گئے تھے. کالو، بولے، ھذا سحر مبین، انہوں نے کیا کہا، فرعون اور فرعون کی قوم نے، یہ تو جادو ہے. تو انہوں نے بھی کہا ہائی یہ جادو کا اثر کر رہا ہے. کیا کہا تھا عتبہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور قریش والوں کے شرم دلانے پر باہر آیا. کہتا اب نہ مجھے کہنا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں. کہتے وہ ایسا کلام پڑھتا ہے میں بے خود ہو گیا. یہ ہیپناٹائز ہو جاتے تھے. اور کیا کہتے تھے وہ بھی یہی کہتے سحر مبین. تو اللہ نے سحر مبین کے لفظ میں اتنا سا واقعے کا ٹکڑا بتایا. وجاہدوا بہا، اور انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بھی انکار کیا. فاستقینتھا، اللہ تعالیٰ نے کیا پھر کیا ہوا، اللہ کیا فاستیقنتھا، اللہ کہتے ہیں ان کو یقین تھا، انفسہم ظلمن، ان کو پتا تھا اپنے دل میں کہ یہ ظلم اور تکبر کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ کے وہ علوون اور تکبر کی راہ میں یہ منکر ہے جان کے، صرف اس کس کی وجہ سے، تکبر اور ظلم کی وجہ سے انکار کرتے. فانظر، اللہ تعالیٰ کہ دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فساد کرنے والوں کا پھر کیا انجام ہوا. اللہ نے غرق کر دیا نا، تو اللہ نے کیا بتا دو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے کر لو جتنی مخالفتیں کرنی ہیں. اللہ نے کہا پھر کیا ہوا، بڑا جلال والا بنتا تھا فرعون، بادشاہوں کی بادشاہی بھی برباد ہو جاتی ہے. نبی کا انکار کرنے والوں، نبی کی کتاب کا انکار کرنے والوں، نبی کے معجزوں کو انکار کرنے والوں، تو بڑے بڑے شہنشاہ جو ہے تو وہ ان کے تخت الٹ گئے، ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. تو ان کا دیکھ لو حال، اللہ نے زیادہ نہیں بتایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. یا الہی ہمیں ایسا بنا دے اللہ جیسا تو چاہتا ہے. اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے. اللہ ایسے عمل کروا لے ہم سے، ہماری اولادوں سے. اللہ زمین پر ہم عمل کریں، اللہ آسمانوں پر تو خوش ہو. اللہ جنت الفردوس میں ایسے مقام عطا فرما دینا اللہ جس کے بعد کوئی پچھتاوا نہ رہے. یا الہی سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایسی شفائیں دے دے اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. اللہ محتاجگیوں والوں سے، بیماریوں سے بچا لینا. یا الہی سب کی پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور کر دے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.